بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ 954 نمبر مسئلہ ہے اور عنوان ہے کہ الامر الثانی فی اقسام الوارث۔ یہاں سے ہے نا؟ ٹھیک، ہاں یہ ہو گیا تھا، اچھا یہ ہو گیا تھا، ٹھیک یہ ٹھیک ہے چلیں۔ خوب، تو الامر الثالث فی انواع السہام اور مسئلہ نمبر ہے 955۔ الفرض هو السهم المقدر فی الکتاب المجید وهو 6 انواع واصحابها 13 کما یلی۔ یہاں پہ گزشتہ امر میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو وارثوں کی اقسام بیان کی تھیں کہ کچھ وارث ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فرض کی وجہ سے کیا ملتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ فرض سے مراد وہ حصہ ہے کہ جسے قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور امر ثالث جو ہے وہ انہی حصوں کی جو ہے وہ وضاحت کے لیے اور انہی کی تفصیل کے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ فرض سے مراد کیا ہے، هو السهم المقدر۔ فرض کیا ہے؟ السهم، سهم معنی حصہ کیا ہے؟ فرض وہ حصہ ہوتا ہے کہ المقدر جسے قرار دیا گیا ہے کتاب مجید میں، اور وہ ہمارے پاس کتنے حصے ہیں جی؟ 9 قسم کے کیا حصے ہیں؟ نہیں 9 نہیں 6، وہ ہمارے پاس 6 حصے ہیں۔ وَأَصْحَابُهَا 13، اور ان 6 حصوں والے جو ہیں نا وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ 13 ہیں، یعنی 13 افراد ہیں اور 6 حصے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حصے ہیں وہ بہت سارے افراد کے ایک جیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو نصف ہے، کہ نصف حصے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میراث کا جو آدھا حصہ ہے وہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو نصف جو ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ وَهُوَ لِلْبِنْتِ الْمُنْفَرَدَةِ، پہلا جو اس کا ہے حصہ پانے والا وہ بیٹی ہے، مرحوم کی بیٹی یا مرحومہ کی بیٹی، لیکن المنفردۃ وہ کیا ہو؟ اکیلی ہو، یعنی اکیلی کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ اکلوتی بیٹی ہو، اس کا بھائی یا کوئی دوسری جو بہن ہے وہ بھی کیا یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اکلوتی بیٹی کا جو ہے وہ شریعت نے حصہ کیا رکھا ہے؟ نصف رکھا ہے، آدھا جو ہے اس سے ملے گا، اور بیٹی جو ہے وہ طبقہ اولی میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وَهُوَ لِلْبِنْتِ الْمُنْفَرَدَةِ وَالْأُخْتِ، دوسرا اس کا فرد کیا ہے؟ وہ بھی خاتون ہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بیٹی ہے، بیٹی نہیں بلکہ بہن ہے۔ اخت کس کی بہن ہے؟ مرحوم کی جو ہے وہ بہن ہے۔ اب بہن کس کی طرف سے ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ماں کی طرف سے جو بہن ہے نا وہ اس میں شامل نہیں ہے، یا جو ہے وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو یا فقط کیا ہے؟ باپ کی طرف سے ہو۔ لیکن یہاں پہ جو اس بہن کو حصہ ملنا ہے آدھا، اس کی بھی کیا شرط ہے؟ وہ شرط کیا ہے کہ اذا لم یکن معها اخ او جد، کہ جب اس کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی دوسرا بھائی یا جو ہے وہ او جد یا کیا ہے؟ دادا نہ ہو۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ دوسرے طبقے کی ہو رہی ہے۔ دوسرے طبقے میں کون آتے ہیں؟ بہن بھائی آتے ہیں اور دادا اور نانا وغیرہ یہ آتے ہیں دوسرے طبقے میں۔ ہاں ہاں، اب طبقہ اولی میں سے کوئی نہیں ہے، فقط کیا تھی؟ بہن تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہن تھی، بہن کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور طبقہ ثانیہ میں سے دادے بھی تھے نا، تو دادا بھی نہیں تھا، یعنی طبقہ ثانیہ میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بہن کو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ جبکہ بنت کے لیے ایسا نہیں ہے، طبقہ اولی میں اولاد ہے، اور اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ والدین بھی طبقہ اولی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ فوت ہوا تو اس کی والدین بھی موجود ہیں یا والد موجود ہیں، اور اس کی اکلوتی بیٹی بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا ہے؟ اس بیٹی کا جو ہے وہ دادا کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی مرحوم کا جو ہے والد کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ جبکہ جو دوسرے طبقے میں جب آ جاتے ہیں کہ مرحوم کی بہن ہے تو بہن کو بھی آدھا دینا ہے، لیکن بہن کو آدھا دینے کا قانون ایک تو یہی ہوگا کہ طبقہ اولی میں کوئی نہ ہو، وہ تو واضح طور پہ قانون چلے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ طبقہ ثانیہ میں سے بھی کوئی نہ ہو اس کے ساتھ۔ اب طبقہ ثانیہ میں جو ہے وہ دادے اور نانے وغیرہ تھے تو وہ بھی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ بھائی بھی نہ ہو۔
شریک ہیں. دو صنف کیا تھا طبقہ ثانی میں یہ بہن بھی ہے اور جد بھی. ہاں دونوں ہیں نا. ہاں تو دوسرے نہ ہوں تو اب بہن کو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا. ہاں جد جب نہ ہو فقط اکیلی بہن. اگر جد ہو تو پھر اس کو ہی ملے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے نہیں ملے گا. ابھی ہم فقط یہ بحث کر رہے ہیں کہ آدھا جو ہے وہ کب مال اسے ملے گا. تو جد ہوگا تو پھر بھی ملے گا، لیکن وہاں پہ پھر نصف نہیں ملے گا. اس کا پھر آگے جو ہے وہ حساب کتاب اور آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جبکہ بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو آدھا ہی ملے گا ولو جد زندہ ہو، کیونکہ وہ طبقہ اولا میں جد نہیں ہے. ہاں طبقہ اولا میں سے دوسرا فرد بنا لیں، والد ہو. تو پھر تو نہیں ملے. کس کس کا والد؟ مرحوم کا والد. ہاں پھر بھی بیٹی کو آدھا ملے گا. آدھا ہی ملے گا. ہاں طبقہ اولا کے دو افراد ہیں پھر بھی طبقہ اولا کے دو افراد کیا مطلب؟ یہ دونوں کو ایک ہی ٹائم پہ ملتا ہے. کل یہی بات آپ سب نہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا جی اگر اس کی بچے ہیں تو والد کو نہ دیں، آپ اس کا الٹا کر رہے ہیں کہ والد ہے تو اس کی بیٹی کو نہ دیں. ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں والد ہے تو اس کی بیٹی کو حصہ ملے گا، لیکن کم نہیں ہو جائے گا. نہیں کم نہیں ہوگا، نصفی رہے گا. ہاں نصفی رہے گا. یعنی بیٹی اگر ایک ہو تو ہاں بیٹی ایک ہے تو نصف اس کا پکا ہے، چاہے جو ہے وہ مرحوم کے والد ہوں اور والدہ دونوں موجود ہوں. یعنی تین ہو جائیں گے ٹوٹل. ایک بندہ فوت ہوا، تین اس کے وارث ہیں. اس کے والدین ہو گئے، والد اور والدہ، اور ایک بیٹی ہوگی. تو اگر ہم کہتے ہیں یہ بیٹی ایک ہی ہے، کوئی اور دوسری بہن اور بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آدھا سب سے پہلے آدھا اس کو دے دو، پھر جو ہے والد اور والدہ کا جو حصہ ہے وہ پھر کیا دے دو، اور باقی جو بچے وہ دوبارہ کیا واپس دینا ہی نہیں دینا، وہ آگے بیان کریں گے. ٹھیک ہے. جبکہ بہن کے لیے ایسا نہیں ہے. بہن کو جو آدھا مل رہا ہے اس کی جو ہے وہ شرط لگی ہوئی ہے کہ اسی طبقہ میں جو ہے وہ اس کا بھائی بھی نہ ہو اور کیا جد بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ کہا کہ بھائی نہ ہو تو بہن اس کے ساتھ ہو سکتی ہے اور. ٹھیک ہے. اب دوسری بہن ہوگی تو وہ بھی نصف ملے گا، تو یہ پھر آپس میں ان کا کیا ہو جائے گا؟ آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں جس طرح بیویوں کے آگے بیان کریں گے کہ بیوی کا 8واں حصہ ہے، تو وہ 8واں حصہ کب ہوتا ہے؟ جب بیوی اکیلی ہو تو 8واں ملتا ہے. 2-3 بیویاں تو 8واں حصہ ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا یہ قانون چلے گا. اسی طریقے سے یہاں پہ جد کہا، جدہ کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. اگر دادی ہے بہن کے ساتھ تو پھر بھی بہن کو آدھا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں، پھر آدھا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کا کیا ہے؟ کوئی اور قانون کیا چلے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. جدہ ہے یعنی اذا لم یکن معها اخ او جد. ہاں نہیں معذرت، جب اخت کے ساتھ کیا ہے؟ اخ اور جد نہ ہو، یعنی اخ اور جد کے علاوہ باقی ہوتے رہیں، پھر بھی نصف اس کو کیا ملے گا؟ جیسے پہلے میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے. ہاں اس کی مثال بنا لیں. ٹھیک ہے. 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، پھر بھی ان کا کیا ہے؟ نصف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بنا لیں کہ ایک بہن ہے اور ساتھ کیا دادی بھی ہے. مرحوم فوت ہوا، اس کی ایک دادی زندہ ہیں اور ساتھ کیا ایک بہن بھی اس کی ہے. اب یہاں پہ بہن کو کتنا ملے گا؟ یہاں پہ بھی کیا نصف ملے گا. کیوں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جد کا نہ ہونا کیا شرط ہے؟ جد تو نہیں ہے، دادی ہوتی رہے، جدہ سے کوئی ایشو کیا نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اور اگر جد اور اخ ہوئے تو پھر کتنا ملے گا اس کو پھر آگے بیان کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ بیان نہیں کر رہے. تو یہ 2 فرد ہو گئے ابھی تک. یعنی نصف کس کو ملتا ہے؟ بیٹی کو ملتا ہے منفرداً، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اکلوتی بیٹی ہے اس کو نصف مل جائے گا. بہنوں کے لیے جو ہے یا بہن کے لیے جو نصف ہے تو اس کی کیا شرط ہے؟ وہ شرط کیا ہے کہ جد اور اخ کیا نہ ہو، اس کا بھائی اور دادا کیا اس کا نہیں ہونا چاہیے. وللزوج، اور اسی طریقے سے شوہر کو بھی جو ہے وہ آدھا ملتا ہے. شوہر کو آدھا ملتا ہے کیا مطلب؟ مرنے والا کون ہوگا؟ بیوی ہوگی. ٹھیک ہے. بیوی ہوگی تو پھر شوہر کو ملے گا. تو شوہر کو آدھا کب ملے گا؟ کہ مع عدم الولد للزوجۃ، کہ جو اس کی زوجہ مرحومہ ہے اس کا کوئی بچہ نہ ہو، وہ چاہے اس سے ہو یا کسی اور سے ہو. ٹھیک ہے. اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ اس کو بیوی کی آدھی میراث کیا ہے؟ شوہر کو مل جائے گی. وَإِن نَزَلَ کیا مطلب؟ یعنی اگرچہ جو زوجہ کی اولاد ہے وہ نیچے چلی جائے، یعنی اس کی زوجہ کی کوئی پوتی نواسی کوئی بھی نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ ایسی خاتون سے شادی کرتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے پہلے سے، اور اس سے بھی اولاد کیا نہیں ہوتی، پھر زوجہ کو جو آدھا مال ہے وہ کیا ملے گا؟ اس کو ملے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ نصف کے ہمارے سامنے کیا آگے 3 کیا مستاق آگے ہے؟
دو جو ہیں وہ مشروط ہیں اور پہلا کیا ہے مطلق ہے. پہلا مطلق کیا ہے وہ اکلوتی بیٹی ہے, دوسرا بہن ہے, شرط اس کی کیا ہے کہ اس کا بھائی نہ ہو اور دادا نہ ہو, اور تیسرا کیا ہے شوہر کو جو ہے وہ آدھا ملتا ہے. اس کی شرط کیا رہتی ہے کہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو. اچھا جی, اب آ جائیں ربع, چوتھا حصہ جو ملتا ہے. وَهُوَ لِلزَّوْجِ, یہ بھی شوہر کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ اس کی شرط بدل جاتی ہے کہ مع الولد للزوجۃ, کہ اگر جو ہے وہ بیوی کی اولاد ہے جو اس کی مرحومہ بیوی فوت ہوئی ہے, وَإِن نَزَلَ, اگرچہ اس کی اولاد سے نیچے چلے جائیں, بیوی کی اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو آدھا نہیں ملے گا, چوتھا کیا حصہ ملے گا. تو یہ چوتھے حصے کا پہلا مصداق ہو گیا شوہر اولاد کے ساتھ. اچھا, ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اولاد زیادہ ہو, ہاں جتنی ہو, بس پہلے آدھا شوہر کو دیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو دے دیں. ہاں ہاں, باقی پھر تقسیم تو پورے مال کو کیا جاتا ہے نا, یہ نہیں ہے کہ پہلے ربع کو اس کو دیں پھر باقی جو بچے پھر اس کو تقسیم کریں گے, نہیں, پورے کو تقسیم کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی فرض کرتے ہیں ہم یوں نظام بناتے ہیں نا کہ شوہر بھی ہے اور ادھر سے کیا ہے اس کی بیٹی ہے, بنت منفردہ ہے, ٹھیک ہے, اکلوتی بیٹی ہے, خاتون ایک فوت ہوئی, اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور اکلوتا شوہر تھا, ایک ہی شوہر تھا, ٹھیک ہے, شوہر تھا. تو اب شوہر کو کتنا ملے گا یہاں پہ, چونکہ اس کی بیٹی ہے تو شوہر کو کیا ہے چوتھا حصہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی بیٹی بھی ایک ہے, بیٹی کو کیا ملے گا, آدھا ملے گا. ہاں, اگر 4 لاکھ ہے فرض کریں تو 4 لاکھ میں ایک شوہر کو ملے گا, تو اسی 4 لاکھ کا آدھا جو ہے بیٹی کو دینا ہے, 2 لاکھ, ٹھیک ہے. 1 لاکھ شوہر کو مل گیا اس کے, اور 2 لاکھ اس کی بیٹی کو مل گیا, 1 لاکھ بچ گیا. اب یہ جو 1 لاکھ بچا ہے اس کا کیا کرنا ہے, اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ربع کا پہلا بندہ ہو گیا شوہر. تو شوہر کا کیا ہے, یہ سسٹم اوکے ہو گیا. شوہر کے جتنے فرض بن سکتے تھے, شوہر کی میراث بننے کے 2 ہی فرض ہیں کہ یا جو ہے وہ اس کی جو مرحومہ بیوی ہے اس کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی. تو اولاد ہوگی تو چوتھا حصہ, اولاد نہیں ہوگی تو آدھا حصہ, اور تو کوئی آپشن نہیں ہے نا. لہٰذا زوج کے کیا ہے, زوج کو ہم کیا کہیں گے کہ اس کو جو میراث کے جو اس کے فرض بنتے ہیں, سہام بنتے ہیں, وہ سارے کیا بیان کر دیے. وَلِلزَّوْجَةِ مَعَ عَدْمِ الْوَلَدِ لِلزَّوْجِ وَلِلزَّوْجَةِ, یعنی الربع للزوجۃ, چوتھا حصہ کس کو ملتا ہے, بیوی کو ملتا ہے. بیوی کو شوہر کے مال سے چوتھا حصہ کب ملتا ہے کہ مع عدم الولد للزوجہ, کہ جب شوہر کی کیا کوئی اولاد نہ ہو. وَإِن نَزَلَ, اگرچہ جو ہے وہ جتنا نیچے چلتے جائیں. شوہر کی اگر اولاد نہیں ہے, یعنی اس نے ایک ایسے مرد سے شادی کی ہے کہ جس مرد کی پہلے سے کوئی اولاد بھی نہیں ہے, نہ ہی اس سے اولاد ہوئی اس کی, ٹھیک ہے. اب اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اب شوہر کے مال سے اسے کتنا ملے گا, 8واں نہیں ملے گا بلکہ چوتھا کیا ایسا ملے گا. فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اب یہاں پہ اگر زوجہ اس کی ایک ہے تو اختصت بھی, تو وہی زوجہ جو ایک ہے اختصت بھی, وہ اسی ربع کے ساتھ خاص ہو جائے گی, یعنی پورا ربع کیا چوتھا اس کو مل جائے گا. وَإِلَّا, اگر اس کی کیا ہے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں, ہاں, وَإِن لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً, اگر زوجہ اس کی ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہے, تو فَهُوَ, یعنی فَهُوَ یہ جو ربع ہے, یعنی فَالرُّبُعُ لَهُنَّ, تو یہ ربع ان سب کے لیے ہو جائے گا. لیکن کیسے ہو جائے گا, بالسویہ, برابر تقسیم کریں گے. 4 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ایک بیوی کو ملنا تھا, ابھی 2 بیویاں ہیں تو وہ 50,000 ہزار کر لیں گی, 4 بیویاں ہیں تو وہ 25,000 ہزار کیا ہے کر لیں گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں گے بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے تو آپ 4 لاکھ میں سے پہلے 1 لاکھ ایک بیوی کو دیں, پھر 4 لاکھ میں سے دوسرا 1 لاکھ اٹھا کے دوسری بیوی کو دیں. نہیں, چوتھے کا کیا مطلب ہے کہ یہی چوتھا تقسیم ہو جائے گا باقیوں میں. اچھا, تو ربع کے کتنے یہاں پہ افراد ہو گئے ہمارے پاس, 3 ہو گئے یا 2 ہو گئے, 2 ہو گئے یہاں پہ, ٹھیک ہے. نصف کے 3 بیان کیے افراد اور ربع کے کیا 2 ہو گئے, ٹوٹل کتنے افراد ہو گئے, 5 ہو گئے ابھی تک. اچھا جی, الثمن, 8واں حصہ. 8واں حصہ یہ بھی بیوی کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ مع الولد للزوج, اگر اس کے شوہر کی اولاد ہو, چاہے اس سے نہ بھی ہو. وَإِن نَزَلَ, اگرچہ شوہر کی اولاد کیا ہے, اولاد اس کی زندہ نہیں ہے لیکن اس کے پوتے پوتی زندہ ہیں شوہر کے, ٹھیک ہے. اگر شوہر کی کوئی اولاد موجود ہے تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا, 8واں حصہ ملے گا. فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اگر تو ایک بیوی ہوئی تو اختصت بھی, تو وہ اسی 8واں حصے کے ساتھ کیا ہو جائے گی, خاص ہو جائے گی. وَإِلَّا, اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوئیں تو فَهُوَ, تو یہ 8واں حصہ ہے, لَهُنَّ,
ان بیویوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا برابر کی مقدار پہ. ٹھیک ہے جی. اس کو اگر سمن پڑھیں گے ربع سمن. سمن ہاں یعنی سمن بضم المیم. ہاں سمن یا سمن، اب مجھے یہ صحیح کنفرم نہیں ہے، اس کو کنفرم کیجئے گا. جو مجھے لگتا ہے کہ سمن کیا بنیں گے، ربع کے وزن پہ، خمس کے وزن پہ، ثلث کے وزن پہ سمن. ٹھیک ہے. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کا کتنا حصہ بنتا؟ 8واں بھی نہیں، 8ویں میں سے بھی 9واں. باقی جو 8 کو 9 بیویوں پہ تقسیم کریں گے جی تو 8ویں میں سے کیا ہے؟ 9واں بنتا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہ شعر کیا ہے؟ تجملتے تبغلتے وَإِنْ عِشْتِ تفیلتے. آگے کیا ہے شعر میں؟ لَكَ السُّمُنُ مِنَ التِّسْعِ، کہ تیرے لیے لَكَ السُّمُنُ مِنَ التِّسْعِ، کہ تیرے لیے جو ہے وہ 9 حصوں میں سے کتنا تھا؟ 8واں تھا. کہ وہ جو 8 حصے تھے اس کے 9 ہونے تھے، اور وہ جو سمن اس کا ملنا تھا وہ 9 میں سے کیا ایک اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. وَفِي الْكُلِّ تَتَمَّعْتِ، اور وہ جو تمع تھی وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری میراث میں کیا تھی؟ تو یہ بیوی میں ہو جائے گا کہ 8واں حصہ بچا، اب بیویاں جتنی زیادہ ہیں وہ تھوڑا ہوتا جائے گا، 8واں کیا ہے؟ تقسیم کرتے جائیں گے. تو سمن کا ہمارے پاس ایک ہی مصداق ہو گیا، ایک سے زیادہ نہیں ہے. 8ویں حصے کی فقط جو ہے وہ بیوی کی ہمارے پاس مثال ہے، بیوی کے علاوہ 8ویں حصے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بیوی کو کتنے ہو گئے؟ بیوی کے آپشن 2 قسم کے ہو گئے، یا شوہر کی اولاد ہے یا شوہر کی اولاد نہیں ہے. شوہر کی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا چوتھا بنتا ہے، اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو پھر بیوی کا کیا ہے؟ 8واں بنتا ہے. شوہر کیا ہے؟ اس کے الٹ ہو جائے گا. شوہر اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا بنتا ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر نصف میں کیا وہ چلا جاتا ہے، آدھا کیا ملتا ہے اسے. اچھا اگر یہاں پر جناب ختمی مطلب فدا و امید کی اگر ہم دیکھیں میراث میں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پوری میراث میں سے 8واں حصہ بیویوں کے لیے نکالا جائے گا، باقی جو ہوگا اس کا نصف ان کی اکلوتی بیٹی ہاں ہو اکلوتی جاتا ہے، اور بیٹے، باقی سا ردن پھر ان کی ہاں ردن ان کے لیے ہو جائے گا، ایسا ہوگا. چچوں کی طرف نہیں جائے گا یعنی ہمارے مطابق. ٹھیک ہے. یہاں پر زوجہ مثلا اس کے 8واں جو حصہ جو ہے نا اوپر والے نمبر 2 میں 4 جس کا روب ملتا ہے زوجہ کو جب اس کی اولاد نہ ہونا. یہاں پر مثلا اس کی اولاد بھی نہیں ہے اس شوہر سے، اور باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ کہ اس کی ماں ہے، میت کی ماں ہے. ہاں نہیں، یہ جو ہے نا ہم یوں کہنا میت کی جو ماں ہے، ماں کس طبقے میں ہے؟ پہلے طبقے میں ہے نا، تو اس کو ہی ملے گا. پہلے طبقے کے ساتھ یہ چلتے ہیں، میاں بیوی جو ہے نا اس کا ہر طبقے کے ساتھ ان کو ملتا ہے. پھر بیوی کو مطلب وہی روم ملے گا نا. ہاں روم ملے گا، بیوی کو روم ملے گا، اور باقی کیا اس کی ماں کو مل جائے گا. سارا. ٹھیک ہے. ہاں بیوی کو اب ردن ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ آگے کیا بحث ہے کہ پیچھے جو ہم نے وارث کی 5 قسمیں پڑھی اس میں سے فقط جو ہے نا جس کو فقط فرض کے ساتھ ملتا ہے وہ اس کو وہاں پہ بیان کیا تھا بیوی ہے، کہ بیوی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو فقط فرض کے ساتھ ملتا ہے، ردن نہیں ملتا. یہ جو بھی آپ مثال دے رہے ہیں کہ وہ مرنے والی کی ایک ماں تھی اور ایک بیوی تھی، تو بیوی کو چوتھا مل جائے گا، اور ماں کو جو ہے وہ کتنا ملے گا؟ ماں کا حصہ بیان ہوا نہیں ہوا ابھی تک؟ ماں کو چھٹا حصہ. چھٹا حصہ. ٹھیک ہے. چھٹا حصہ ہو جائے، باقی جو بچ جائے گا وہ سارا کس کو؟ ماں کو رد ہوگا، وہ بیوی کی طرف رد نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بیوی کے بارے میں ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ بیوی ایک ایسی ہے کہ جس کو فقط فرض کے ساتھ ملتا ہے، ردن کیا نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ مثال دی تھی کہ ماں کو کیا ہے؟ ردن ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو ماں کو فرضاً بھی ملے گا سدس، اور ردن بھی کیا ہے؟ ملے گا. اچھا تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنے افراد ہو گئے ابھی تک؟ نصف کے 3 ہوئے، ربع کے 2 ہوئے، 3 اور 2 5، اور سمن کا کیا ہے ہمارے پاس؟ 1 ہوا. سمن یا سمن لفظ کی تحقیق بعد میں کریں گے. تو یہ ٹوٹل کتنے افراد ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا. ٹھیک ہے. تو 3 حصے بیان کر دیے اور افراد کیا 6 ہو گئے. اچھا چوتھا حصہ کیا ہے؟ ثلثان ہے. ثلث کی تسمیہ کیا کرتے ہیں؟ ثلثان. 2 ثلث، یعنی 2 ثلث کیا مطلب کہ اس مال کے 3 حصے کریں گے اور 3 میں سے کیا 2 اٹھائیں گے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ 2/3 کہتے ہیں، اور اردو میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ 2/3. ٹھیک ہے. 2 ثلث جی لیں. 2 ثلث کیا مطلب؟ یعنی 1 ثلث اور ساتھ دوسرا ثلث. اگر مال کے 3 حصے کرتے ہیں 3000، تو 3000 کا ثلث کیا بنے گا؟ 1000. 2 ثلث کتنے بنیں گے؟ 2000 کیا بنیں گے. ٹھیک ہے. تو 2 ثلث ملتے ہیں. 2 ثلث کس کو ملتے ہیں؟ وَهُوَ لِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا. اوپر کیا کہتا ہے؟ بنت منفردہ کو نصف ملتا ہے. اگر اکلوتی بیٹی نہیں ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو
تو یہاں پہ کیا ملیں گے ان کو 2 ثلث آپ دیں گے. 2 ثلث آپ اس میں کیا کریں گی, تقسیم کریں گی. لیکن شرط کیا رہے گی کہ مع عدم الابن المساوی, کوئی بیٹا نہیں ہونا چاہیے مرحوم کا. کون سا بیٹا؟ المساوی, جو ان بنتین کے کیا ہو, مساوی ہو. ٹھیک ہے, مساوی کیا مطلب بیٹا کہ انہی کا بھائی. ٹھیک ہے, یعنی مرحوم کا ہم کیا کہتے ہیں, مباشر بیٹا, بیٹے کا بیٹا نہیں. ٹھیک ہے, بیٹے کے بیٹے کی بات نہیں ہے یہاں پہ, ابن مساوی کی بات ہے. اگر فرض کریں کہ صورتحال کیا بنائیں آپ کے, مرحوم کی جو ہے وہ 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹے کا بیٹا ایک پوتا ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹا فوت ہو گیا تھا مرحوم کی زندگی میں, کیا فوت ہو گیا. تو اب یہ بندہ جب فوت ہوا تو اس نے وارثوں میں کیا چھوڑا, ایک اس کا پوتا ہے اور 2 کیا بیٹیاں ہیں. اب کس کو میراث ملے گی یہاں پہ؟ ہاں, پوتے کو نہیں ملے گا. پوتے کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہاں پہ اس کے پہلے طبقے میں کیا ہے, بیٹیاں کیا, طبقہ تو ایک ہی ہے دونوں کا, لیکن جب مباشر موجود ہو, اقرب یعنی میت کے جو اقرب ہے وہ موجود ہو, تو ابد کو کیا ہے, نہیں ملتا. تو یہاں پہ پھر بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ اب یہاں پہ بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث کیا بیٹیوں کو ملیں گے. باقی جو بچے گا اس کا کیا کرنا ہے, وہ ردن ان کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ردن والی بات کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں کیا بیان کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹی اکیلی تو نہیں ہے نا, پوتا بھی ساتھ ہے, تو پوتا بھی تو مرحوم کا بیٹا ہی ہے, اور کیا ہے, تو ہم کہیں گے وہ بیٹا ہے لیکن مساوی نہیں ہے. طبقہ میں ہے, طبقہ تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا مساوی نہیں ہے. اولاد کا طبقہ ایک ہی شمار کیا نا, اولاد میں کیا کہتا ہے, وَإِن نَزَلَ وَإِن نَزَلَ کھاتن, طبقہ تو ایک ہی ہو گیا نا. اس صورت میں نہیں ملے گا پوتے کو. ہاں, پوتے کو نہیں ملے گا. ہاں, وہ کیوں نہیں ملے گا آگے اس کی وضاحت کریں گے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابد کو نہیں ملتا. یعنی جو مساوی اور مباشر موجود ہے, ڈائریکٹ بلا واسطہ اگر بیٹا موجود ہے یا کوئی اولاد موجود ہے, تو پھر جو واسطوں والی اولاد ہے اس تک میراث نہیں جاتی. تو قریب والے ہیں وہ دور والوں کو کیا منع کر دیتے ہیں. الاقرب یمن والعبد کا کیا ہے, یہ قانون کیا ہے, بعد میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے, تو بس یہاں پہ قانون کیا ہوا کہ 2 ثلث دینے کا معیار ہمارے پاس کیا ہے کہ مع عدم الابن المساوی, کہ بیٹا اس کا نہیں ہونا چاہیے, جس سے ہم اردو میں واقعاً بیٹے ہی کہتے ہیں. لیکن مساوی کی قید کیوں لگائی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے نہیں, وہ ابن ہے لیکن ابن مساوی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابن مساوی جو ان بیٹیوں کا کیا ہے, مساوی ہو. ٹھیک ہے, ان کا بھائی ہے نہیں. ٹھیک ہے, بھائی نہ. اگر بھائی ہوا تو پھر وہاں پہ ثلث کی بات نہیں ہوگی, وہاں پہ فرض کا قانون ختم ہو جائے گا اور قرابت کا قانون چلے گا کہ جتنی میراث ہے سب آپ تقسیم کریں, اور لذکر مثل حظ الانثیین کا قانون وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کریں 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں, بھائیوں کو کیا کر دیتے ہیں, ڈبل کر دیتے ہیں نا, حساب کرنے کی خاطر. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 اس کے وارث بن رہے ہیں, 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا, تو آپ کتنے مال کے سے بنا لیں, 4 بنا لیں. 4 میں سے 4 بنا لیں یا کتنے, 5 بیٹیاں کا لذکر مثل حظ الانثیین. 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. ہاں, تو ٹھیک ہے, تو 2 بیٹیاں یعنی بیٹیوں کا ڈبل بنانا ہوتا ہے, بیٹیوں کا ڈبل بنانا ہے. 4 نہیں 5 بنائے آپ مال کے. ٹھیک ہے, نہیں کیا ہے, اب یہ ذہن سے نکل گیا, ہم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لذکر مثل حظ الانثیین, ہاں ذکر کو ملتا ہے انثیین کی مثل, یعنی 2 بیٹیوں کا ایک ذکر کو ملتا ہے نا, تو ذکر کو یہاں پہ ڈبل ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی 4 حصے مال کے کر دیں گے. 4 حصے مال کے کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو 2 کس کو دے دیں گے, بیٹے کو دے دیں گے. پیچھے ایک جو ہے وہ کس کو مل جائے گا, بہنوں کو مل جائے گا. یعنی یہ قانون ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے جب بھی بہن بھائیوں میں میراث تقسیم کرنی ہو تو جو بھائی ہیں ان کی تعداد کو کیا کر لیں, آپ ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے, بلکہ بہنوں کی جو مقدار ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے نا. مثلا یہاں پر بہنیں جو تھی 2 تھی, تو ہم کیا کریں گے, مال کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. نہیں, بہنیں 2 تھی تو 4 ہو گیا, تو بھائی کا کیا کریں گے, 5 ہو جائیں گے. بھائی کو 2 حصے دیں گے اور ایک حصہ بہن کو دے دیں گے, بہنوں کو دے دیں گے. ہاں, تو 4 حصے کیے نا. 4 حصے کیسے کیے, آپ نے بھائی کو ڈبل کیا نا. 3 تھے نا, 2 بہنیں تھیں, ایک بھائی تھا, تو بھائی کو اور ڈبل کیا تو 4 ہو گئے نا. ٹھیک ہے, دوسری مثال میں آ جائیں. فرض کریں کہ 2 بھائی تھے, اس کی 2 بہنیں تھیں, تو اس کو قانون کیا ہوگا کہ آپ 2 بھائی تھے تو آپ 2 کی بجائے کتنے کر لیں, 4 کر لیں. 4 بھائی اور 2 بہنیں 6 حصے, یعنی مال کے 6 حصے کر دیں.
6 حصے مال کے کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کریں جی، بھائیوں کو 2 دے دیں، 2 ایک بھائی کو، 2 دوسرے بھائی کو، 4 ہو جائیں گے، پیچھے 2 حصے بچ جائیں گے تو وہ ایک کس کو دے دیں گے، بہن کو دے دیں گے۔ اب ہر بھائی کیا کہے گا کہ میری بہن کو 1 ملے اور مجھے کیا 2 ملے ہیں، تو یہ مصر الانثیین جو ہے وہ ایک کیا ذکر کو مل رہا ہے۔ تو قانون یہی ہوتا ہے کہ جب بہن بھائی جمع ہو جائیں، بہن بھائی جمع ہو جائیں تو بھائی کیسا کیا کر لیں، ڈبل کر لیں، اس کا عدد ایک بڑھا کے مال کے کیا حصے کریں اور پھر کیا ڈبل اس کو دے دیں اور سنگل سنگل کیا ان کا ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو ثلثان کا جو ہے وہ یہ پہلا ہو گیا کہ فقط بہنیں ہوں اور بھائی نہ ہو ان کے ساتھ، تو پھر کیا ان کو 2 ثلث کیا ملتے ہیں، جو بچ جاتا ہے اس کا کیا ہے وہ ردن ملتا ہے یا نہیں ملتا، ردن کیا مل جاتا ہے ہماری نظریے کے مطابق۔ وللأختین، اور اگر کیا ہے اس کی 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 بہنوں کے لیے بھی کیا ہے 2 ثلث ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ اوپر جو ہے نا، یہاں سے جو ہے نا ایک کدھر تھا اوپر، بہنوں کی بات کیا تھی، نصف میں آئی تھی نا، نصف میں بات کیا تھی کہ والأخت للأبوین او للأب فقط، ٹھیک ہے جی، کہ اخت کس کی ہو، ابوین کے لیے ہو یا اب کے لیے ہو، وہاں پہ جو لفظ فقط ہے نا اس کو آپ بنائیں کہ وہاں پہ لکھنا ویسے اخت منفردہ چاہیے تھا کہ الگ جو ہے وہ بہن ہو، ایک ہی بہن ہو، ایک ہی بہن ہو تو اسے کیا ملے گا، نصف ملے گا، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو اس کا کیا ہے یہ 4 نمبر بنا رہے ہیں کہ اسے کیا ملیں گے، ثلث ملیں گے۔ وللأختین فصاعدا للأبوین او للأب فقط مع عدم الأخذ مع عدم الأخ او الجد، ٹھیک ہے، یہ بالکل وہی بات ہے، لیکن یہاں پر تعداد ٹھیک ہے، یہاں پہ وہاں پہ والأخت للأبوین او للأب فقط تھا، وہاں پہ اخت کیا تھا، مفرد کا صیغہ آیا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن انہوں نے اخت کے ساتھ منفردہ کی قید نہیں لگائی تھی، جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو بھی ان کو نصف دیں گے، تقسیم کریں گے، تو یہ بات وہاں سے یہ ظاہر ہو گئی تھی۔ لیکن جب یہاں پہ نیچے آ کے 4 میں کہا نا کہ وللأختین فصاعدا، تو یہ 2 ثلث کی بات کر دی، تو اس سے کیا واضح ہو گیا کہ وہاں پہ جو اخت ہے اس سے مراد کیا منفردہ ہے، یعنی جو نصف حصہ ہے وہ اکلوتی بیٹی کا بھی ہے اور اسی طریقے سے اکلوتی بہن کا بھی ہے، جی اور اکلوتی بہن کے ساتھ شرط کیا ہوتی ہے کہ کوئی اس کا بھائی نہ ہو اور دادا نہ ہو، تو اگر وہ اکلوتی بہن نہ ہو، 2-3 بہنیں ہوں تو ان کو کیا 2 ثلث ملتے ہیں، نصف نہیں ملتا، 2 ثلث ملتے ہیں، لیکن 2 ثلث میں شرط وہی سابقی رہتی ہے کہ اخ اور جد نہ کہ دادا اور جد کیا ہے ساتھ، دادا اور جد کہہ رہا ہوں، دادا اور بھائی کیا ہے ساتھ نہ ہوں، تو لہٰذا اس کی کیا ہے اصلاح کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو ثلث کے ہمارے پاس کتنے بندے ہو گئے جی، 2 بندے ہو گئے، اور دونوں کیا ہے ہمارے پاس ایک ایک نہیں ہے، جمع میں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کیا ہے خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے یعنی تیسرا بھی خواتین کے ساتھ ہو گیا، چوتھا بھی کیا خواتین کے ساتھ ہو گیا، جب شادی ہو جائے پھر توڑی دیتے ہیں ہاں آج کل حصہ توڑی دیتے ہیں بہنوں کو۔ ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وہ اور بات ہے، فقہ میں کتنی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ کوئی دیتے ہی نہیں ہے، ہم تو قانون پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلث ہو، 5واں کیا ہے ثلث ہے، ٹھیک ہے جی، تیسرا ثلثان زیادہ ہوتے ہیں یا ثلث زیادہ ہوتے ہیں، ہاں ثلث تھوڑا ہوتا ہے، ثلثان جو کہہ رہے ہیں، ثلثان کیا ہے 2 ثلث، 2 ثلث زیادہ ہو جائیں گے، ہاں یعنی 3 حصے ہوں گے ان سے 2 ملیں گے، زیادہ تو ثلث میں 3000 کے ثلث کتنے ہیں، 3000 کے ثلث نکالیں، 1000، 3000 کے 2 ثلث نکالیں، 2000، تو ثلثان زیادہ ہو گئے یا ثلث زیادہ ہو گئے، جلدی کیا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا۔ وَهُوَ سَهْمُ الْأُمِّ، ثلث جو ہے وہ کس کا سہم ہے جی، ماں کا جو ہے وہ حصہ ہے، ابھی ماں کا حصہ پوچھ رہے تھے نا، لیکن یہ ماں کو ثلث کب ملتا ہے کہ مع عدم الولد وَإِن نَزَلَ، کہ جب مرحوم کی اولاد نہ ہو، وَإِن نَزَلَ اگرچہ جو ہے وہ جتنا نیچے چلے جائیں، کوئی مرحوم کی اولاد نہیں ہے، اور ساتھ کیا ہے وعدم الاخوت، بھائی نہ ہو، بھائی کہاں سے آ گئے، بھائی تو کس طبقے میں ہے، دوسرے طبقے میں ہے نا، پہلے طبقے میں یہ طبقے ذہن میں رکھیں، یاد کر کے رکھیں، یہ بھی اگرچہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے طبقے میں کون ہے جی، والدین اور اولاد ہے، دوسرے طبقے میں کیا ہے، دادے اور بھائی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی بہنوں کا تعلق کس سے ہے، دوسرے طبقے سے ہے، اور ماں کا تعلق کس سے ہے، پہلے طبقے سے ہے، پہلے طبقے کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کو میراث نہیں ملتی، یہی ہے نا،
تو پہلے طبقے میں جب ماں موجود ہے تو بائیوں کی بات ہی نہیں ہوگی، تو بائیوں کی یہاں پہ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بائیوں کو حاجب کہتے ہیں فقہ میں۔ حاجب کیا مطلب؟ کہ یہ ماں کے لیے تیسرا حصہ ملنے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں کو ثلث جو ملنا تھا نا تیسرا حصہ، اس سے رکاوٹ مل جاتے ہیں، ملے گا ان کو بھی نہیں، ٹھیک ہے، کیوں ان کو نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسرے طبقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ حاجب کا کیا کردار ادا کریں گے؟ اللہ تفصیل آتی، جس کی تفصیل کیا بعد میں آئے گی، اور وہاں پہ کیا ہے؟ زیادہ بھائی ہونے چاہیے، یعنی مرحوم کے اگر ایک سے زیادہ بھائی ہیں، یعنی فرض کریں ایک ماں ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، ایک اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، اب یہاں پہ ماں کو ثلث نہیں ملتا، چھٹا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اب چھٹا حصہ ملنے کے بعد کیا اس کے مرحوم کے باقی بھائیوں کو مل جائے گا؟ نہیں، بھائیوں کو نہیں ملے گا، وہ طبقہ ثانی میں ہے، ٹھیک ہے، ہم مال کے 6 سے بنائیں گے، ہاں، ان میں سے چھٹا حصہ والدہ کو دیں گے، والدہ کو دیں، 5 سے بچیں گے، اب 5 سے بچا، اب بچنے کا کیا کرنا ہے وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن فرضاً کیا ہے وہ اس سے ملیں گے۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ ماں کو ثلث حصہ کب ملتا ہے؟ ہم ثلث کب ملتا ہے؟ کہ جب مرحوم کے بھائی نہ ہوں، ٹھیک ہے، مرحوم کی اولاد کہہ رہا ہوں، مرحوم کی اولاد نہ ہو، یہ ٹھیک تعبیر آپ کر رہے ہیں، مرحوم کی اولاد نہ ہو اور بھائی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں یہ دونوں تعبیریں ٹھیک ہو جائیں گی، مرحوم کی اولاد بھی نہ ہو اور مرحوم کے بھائی بھی نہ ہو۔ اب مرحوم کے جب بھائی نہیں ہوں گے تو اب ماں کو کیا ملے گا جی؟ ثلث مل جائے گا، تیسرے سے مل جائے گا، اور اگر مرحوم کے اولاد نہ ہو اور ادھر سے بھائی ہوں تو پھر اس کو چھٹا حصہ ملے گا، تیسرا کیا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ بھائی کا آنے کا اور جانے کا کیا کردار ہے؟ بھائی کے ہونے کا یہ کردار ہے کہ تیسرے حصے سے ماں کو کس پہ لے جاتے ہیں؟ چھٹے پہ لے جاتے ہیں، اور بھائی نہیں ہے تو ماں چھٹے سے کس پہ آ جاتی ہے؟ تیسرے حصے پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اگر اولاد بھی ہوگی تو پھر بھی چھٹے پر آ جائے گی، ہاں اولاد بھی آگے پھر بھی چھٹے پہ آ جائے، ٹھیک ہے، اولاد کی صورت میں چھٹا ملتا ہے، مثلا ایک مرحوم ہے، اس کی ٹھیک ہے، والدہ ہے اور ایک بیٹا ہے، تو ہم مال کے ٹھیک 6 سے کریں گے، چھٹا والدہ کو دیں گے، باقی 5 حصے ان میں سے پھر ٹھیک ہو۔ اچھا، تو ثلث کا پہلا کیا ہے؟ مصداق ہو گیا، ماں ہوگی 2 شرطوں کے ساتھ، مع عدم الولد اور عدم الاخوت۔ دوسرا فرد کیا ہے؟ کہ وللاخ والاخت، اخ اور اخت کو من الام، اخ اور اخت کون سی؟ ایک ہی ماں سے ہوں، من الام، ماں سے ہوں، یعنی باپ سے نہ ہو۔ من الام کی کیا مطلب ہے؟ یعنی باپ ان کا مختلف ہو جبکہ ماں کیا ہو؟ ایک ہو، امی بھائی بہن، ہاں، مع عدم تعدد، جبکہ یہ کیا ہو؟ زیادہ بھی نہ ہو، یعنی ایک بھائی ہو یا اور کیا ہو؟ ایک بہن ہو، اور کس کی طرف سے ہوں؟ یہ ماں کی طرف سے ہوں، اور زیادہ بھی نہ ہوں۔ اذا لم یکن معہما جد، جب ان دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ جد بھی نہ ہو، جد بھی نہیں کے طبقے میں سے، ٹھیک ہے، ہاں معتد، ہاں معذرت، ہاں ٹھیک ہے، میں غلط پڑھ گیا۔ وللاخ والاخت من الام مع التعدد، ہاں تعدد کی صورت میں، ٹھیک ہے، یعنی ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، یہ صورتحال نہیں ہے، یعنی اخ اور اخت ہے ان کی طرف سے جب یہ زیادہ ہوں، بہن اور بھائی، یعنی بہن اور بھائی ماں کی طرف سے ہوں اور زیادہ ہوں، اور ان دونوں کے ساتھ کیا ہے جی؟ جد بھی کیا ہے؟ نہ ہو، تو پھر ان کو کتنا ملے گا جی؟ ثلث ملے گا۔ اس کی تفصیل کیفیت کیا ارث میں ہے، وہاں پہ مثالیں اس کی، اگر زوجہ ہو تب بھی اس کو ثلث نہیں ملے گا، پھر بھی اس کو نہیں، زوجہ کا تو الگ حساب کتاب ہے نا، وہ ان کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، وہ قرابت سے نہیں، قرابت سبباً والے ہیں نا، نسب والے نہیں، سبب والے۔ اچھا، ثلث کیا ان کو مل جائے گا؟ ماں کی طرف سے۔ اچھا، بہن بھائیوں کا اوپر والے حصوں میں دیکھیں کہ بہن بھائیوں کے کہاں کہاں پہ حصہ بنتا ہے؟ نصف تھا، وہ بھی ایک بہن تھی جب باپ کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، ماں کی طرف سے نہیں تھی، اور بہن بھائی جو زیادہ تھے وہ کہاں پہ تھے جی؟ ہاں وہ 2 ثلث تھے ابھی جو پڑھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بہنیں بھائی نہیں تھے، بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، بہنیں جب 2 یا 2 سے زیادہ تھیں، اور وہ کس کی طرف سے تھیں؟ باپ کی طرف سے تھیں یا ماں باپ دونوں کا ایک تھا، تو وہاں پہ 2 ثلث ہے۔ اب ہم یہی صورتحال کیا بنا لیں کہ اگر جو ہے وہ بھائی بھی ہے اور بہنیں بھی ہیں اور ماں کی طرف سے ہیں، تو پھر ان کو جو ہے وہ 2 ثلث نہیں ملیں گے، ان کو کیا 1 ثلث کیا ملے گا، یعنی جو ماں کی طرف سے فقط بنتے ہیں ان کا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 ثلث زیادہ ہوتے ہیں، 1 ثلث کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مرحوم کے بہنیں تھیں، 2 بہنیں تھیں اور وہ باپ کی طرف سے تھیں تو ان کو 2 ثلث ملنے تھے،
اب اگر مرحوم کی بہنیں ہیں 2 اور وہ ماں کی طرف سے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ 1 ثلث کیا ملے گا. ٹھیک ہے. شرط یہی رہے گی کہ جب ان دونوں کے ساتھ کیا ہے دادا کیا ہے جد نہ ہو. اچھا جد نہ ہو یعنی دادا نانا نہ ہو. ہاں دادا اور نانا دونوں آ جائیں گے, جدہ کی یہاں بات نہیں ہوگی. اچھا یہ بھی ثلث کے کیا ہو گئے 2 فرد ہو گئے ہمارے پاس. سدس آ جائیں جی. وَهُوَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَبْوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَإِن نَزَلَ. یہ کس کو ملتا ہے جی؟ ماں باپ میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ سدس ملا کرتا ہے. کب ملا کرتا ہے؟ مع الولد, اگر مرحوم کے کیا ہو اولاد بھی ہو. مرحوم کے اگر اولاد ہے نیچے جتنا بھی چلے جائیں تو والدین کو کتنا ملتا ہے جی؟ چھٹا حصہ ملتا ہے. دونوں کو چھٹا حصہ. لکل ہر ایک کے لیے چھٹا, اس کو بھی چھٹا اور اس کو بھی چھٹا. یعنی ہم مثال کے طور مرحوم ہیں تو پوری مال سے چھٹا حصہ نکالیں گے, اس چھٹے حصے میں سے ان دونوں کو دیں گے. نہیں چھٹے سے تقسیم نہیں کرنا, ہر ایک کو چھٹا حصہ دیں گے. اچھا زیادہ ہو جائے گا یعنی, کیونکہ لکل واحد کی تعبیر کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے السدس هو لکل واحد, ہر ایک کے لیے چھٹا ہے. 2 سدس آپ کو نکالنے پڑیں گے. صحیح. ایک والدہ کو ایک والد. وللام مع الاخوۃ للابوین, اور اگر ماں ہے اور ماں کے ساتھ کیا ہے جی بھائی موجود ہیں. ٹھیک ہے, 3 یعنی 3 بھائی, 3 یا 3 سے زیادہ بھائی موجود ہیں, وہ بھی کیا ہے للابوین او للاب علی تفصیل جاتی. ماں کو جو ہے وہ 3 حصے ملنے تھے جب اس کی کیا تھی اولاد نہیں تھی, لیکن اب ماں کو 6 حصے کیوں دے رہے ہیں حالانکہ اولاد تو مرحوم کی نہیں ہے, لیکن مرحوم کے کیا ہیں بھائی موجود ہیں. بھائی جو ہیں وہ ابوین اور اب والے موجود ہیں, ابوین اور اب والے. ٹھیک ہے, اس کی تفسیر کیا ہے بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوتے ہیں حاجب, یہ حاجب کی بحث کیا ہے بعد میں آئے گی. اور سدس کا تیسرا فرد کیا ہے وللاخ الواحد, ایک بھائی ہو من الام ماں کی طرف سے, والاخت الواحدۃ, اور ایک بہن ہو کس کی طرف سے ماں کی طرف سے, مع عدم الجد, جب کیا ہے دادا بھی نہ ہو, تو پھر یہاں پہ اس کو کیا ملتا ہے سدس ملتا ہے. یہی بھائی اور بہن اگر ایک ہے باپ کی طرف سے تو پھر اس کو کتنا ملتا ہے؟ یہ کہاں پہ ذکر ہوا جی؟ یہ وہ تو 2 بہنیں تھیں نا, 2 بہنیں تھیں. یہ وہاں پہ ہے, ہاں وہاں پہ پہلے نصف کی بات تھی. ہاں اخت, وہاں پہ کیا تھی بہن کی جب بات کی انہوں نے کہ بہن اگر ماں باپ اور باپ کی طرف سے موجود ہو تو اس سے کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے, اور اگر یہی بہن کیا فقط ماں کی طرف سے ہو تو اس سے پھر نصف نہیں ملے گا بلکہ اسے کیا ملتا ہے چھٹا کیا حصہ ملتا ہے. ہاں بھائی کی بات نہیں کی, ہاں بھائی کی نہیں ہے بہن کی ہے. یعنی ابھی بھائی کا یہ سوال باقی رہ جائے گا کہ اگر بھائی جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہو, ہم بھی وہ سوال رکھتے ہیں, بھائی جو ہے وہ باپ کی طرف سے موجود ہے نا, ایک بندہ فوت ہوا اس کا ایک بھائی تھا, تو بھائی کو کتنا ملے گا, کیا اس کا فرض معین ہے یا معین نہیں ہے؟ تو یہاں پہ جو بھی 6 فرض ہم نے پڑھے اس میں ذکر, ہاں مرحوم کا بھائی موجود ہے. ہاں بھائی کا نہیں, اس کی بات نہیں نا, اس کا وہ اس کا ہونا چاہیے, اخت کا ہونا چاہیے نا بھائی. نہیں مرحوم ایک بندہ فوت ہوا اس کا ایک بھائی ہے, تو بھائی کا کیا سہام میں کوئی ہے یا نہیں ہے؟ سہام اس کے لیے رکھا گیا نہیں, قرابت تو ملے گا, سہام میں کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں سہام میں نہیں ہے. یعنی پوری آپ تفصیل دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ بھائی کی بات نہیں ہوئی کسی جگہ پہ بھی, ایسے ہی ہے نا. کوئی بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک بھائی وہ باپ والا, یعنی ثلث میں آپ کو نظر آ جائے گا 5 نمبر میں آخر, وہ بھی تعدد میں کہا بھائی اور بہنیں یہ زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابھی 6 سہم ہم نے ذکر کیے اس میں بہت سارے افراد ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا, تو جب ان کا ذکر نہیں کیا گیا تو کیا ان کو میراث ہی نہیں ملتی؟ ان کو میراث ملے گی لیکن ان کو یہ فرضاً نہیں ملے گی, قرابتاً ملے گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا قرابتاً اور فرضاً کا کیا فرق ہو گیا؟ فرضاً وہ میراث ہے کہ جو قرآن مجید میں کیا حصہ معین ہو چکا ہے وہ ملتا ہے, اور قرابتاً وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں کیا ہے حصہ معین نہیں ہوا, بلکہ وہ قرابت کی وجہ سے کیا ہے تقسیم ہوتی ہے, اور قرآن مجید میں معین نہیں ہے, روایات میں موجود ہے اس کی تقسیم کا کیا ہے طریقہ کار. ٹھیک ہے جی, کہ کس طرح سے کیا ہے وہ تقسیم کرنا ہے قرابتاً, کہ جس کی تفصیل کب آئے گی جب کیفیت کیا بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.